شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ ایک مردے نے اپنے اوپر بیتے حالات نہایت درد انگیز انداز میں بیان کیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وادی قیامت یعنی صحرائے بیت المقدس سے گزرے۔ ایک بوسیدہ سفید کوپلی نظر آئی۔ آپ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کوپلی میں حیات ڈال دے اور اسے اجازت دے کہ یہ مجھے زندے کی طرح اپنے اوپر آنے والے حالات بتائے، دنیا سے رخصت ہونے کی مدت اور برزخی مشاہدات، موت کی کیفیت اور دنیا میں اس کے دین و مذہب کے بارے میں بتائے۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اس سے جو چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ مردہ آپ کو بتائے گا۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کوپڑی کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا اور یہ پڑھا، اللہ کے نام سے اللہ کی مدد سے زندہ ہو جا۔ اسی نے زندہ ہو کر کہا، آپ نے بہترین نام پکارا اور ذکر سے مدد طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بوسیدہ سر والے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت کو کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے کہا، زندگی کے سال شمار کرنا روح کا کام نہیں، مرنے کے بعد روح اصل اور جسم اس کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اسی اثناء میں آسمان سے ندا آئی کہ اس شخص کی وفات کو 94 سال ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اگلا سوال پوچھا کہ تمہاری موت کا سبب کیا بنا تھا؟ اس نے کہا، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آسمان سے تیر کی طرح کوئی چیز آئی اور میرے پیٹ میں چلی گئی۔ میرے پیٹ میں سخت سوزش پیدا ہوئی۔ میں اس شخص کی طرح ہو گیا کہ جو گرم حمام میں جائے، وہاں کی گرمی اسے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد ملک الموت اپنے معاونین کے ساتھ آئے۔ ان موت کے فرشتوں کے چہرے نہایت خوفناک اور کتے کی طرح تھے، دانت سب کے باہر نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح نیلی تھیں۔ سب کے ہاتھ میں ہتھوڑے تھے جن سے وہ میرے منہ اور پشت پر مار رہے تھے۔ انہوں نے میرے اندر سے روح نکالی، زبردستی باہر لائی۔ پھر ملک الموت نے اسے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارے پر رکھا۔ پھر جہنم سے لائے ہوئے ایک ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف وہ سب بڑھنے لگے۔ فرشتے آڑے آ گئے، آسمان کے سب دروازے بند کیے اور ایک ندا آئی، اس فاسق روح کو اس کے ٹھکانے سجین میں واپس لے جاؤ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور جہنم کے عذاب میں سے کوئی چیز زیادہ باری اور سخت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھ میں ایسی روشنی کہاں ہوتی ہے جس سے تاریکی اور روشنی کا پتہ چلے؟ دماغ بھی اتنا کام کہاں کرتا ہے کہ تنگی اور کشاد کی پہچانے؟ میں آپ کو اپنے حالات سناتا ہوں۔ جب میری روح واپس لائی گئی اور مجھے قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس 2 بڑے فرشتے آئے۔ ان کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا۔ مجھے بٹھا کر انہوں نے ایسی ضرب لگائی، مجھے یوں لگا کہ جیسے 7 آسمان زمین مجھ پر آ گرے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تختی پکڑا کر کہا کہ اپنے سب اعمال اس میں لکھو۔ میں نے اپنے سارے اعمال اس میں لکھے۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو انہوں نے میرے لیے جہنم کی ایک دروازہ کھول دیا جس سے آگ نے آ کر قبر کو بھر دیا، اور ایسے سام جو شیر کی طرح جسم اور اونٹ کی طرح گردن والے ہیں، انہوں نے میرے جسم کے سارے گوشت کو نوچ لیا اور ہڈیوں کو کوٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک عذاب کا فرشتہ آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک طویل و عریض ہتھوڑا تھا۔ اس ہتھوڑے کے ایک سرے پر ایک ناقابل بیان خوفناک اژدہا تھا اور دستے کی جانب میں گاڑھی سیاہ رنگ کے خچر جیسے عظیم بچھو تھے۔ ہتھوڑے پر 360 ٹہنیاں تھیں، ہر ٹہنی پر 360 رنگ کی آگ تھی۔ اس ہتھوڑے سے جیسے ہی مجھے مارا، میرے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور سارے اژدہے اور بچھو مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران آواز آئی کہ اس فاسق کو لے آؤ۔ چنانچہ کچھ فرشتے آن پہنچے۔ ان کے چہرے اور رنگت تو میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ ان کے دانت ہرن کی سینگ کی طرح، آنکھیں بلی جیسی اور انگلیاں بڑی بڑی سینگ نما تھیں۔
یہ مجھے ایک کرسی پر براجمان فرشتے کے پاس لے گئے، جس نے حکم صادر کیا کہ اس فاسق اور ظالم انسان کو اس کے ٹھکانے جہنم میں پہنچا دو۔ یہ مجھے جہنم لے گئے تو اس کا دروازہ نہایت تنگ تھا، اندر جانا ناممکن تھا۔ سخت آندھی چل رہی تھی، کڑکتی بجلی کی خوفناک آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہ تھی، وہ تو سیاہ اور اندھیرا کرنے والی آگ تھی۔ اس کی گرمی دنیا کی آگ سے 7 گنا زیادہ تھی۔ اس کے بعد فرشتے مجھے جہنم کے دوسرے دروازے پر لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کی آگ پہلی آگ کو کھا رہی تھی، اور یہ پہلے والی آگ سے 60 گنا زیادہ تیز تھی۔ اس کے بعد مجھے جہنم کے باب سوم میں لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ پہلے کے 2 طبقوں کی آگ سے 60 درجے زیادہ تیز تھی، اور یہ طبقہ دوم کی آگ اور پتھر کو جلا رہی تھی۔ وہاں سے مجھے جہنم کے چوتھے دروازے پر لے جایا گیا تو وہاں کی آگ اور ہولناک تھی، وہ باب سوم کی آگ سے 60 درجہ تیز تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس سے کالے کالے پتھر نیچے گر رہے تھے، ان پتھروں کے کنارے آگ کے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کو وہ پتھر کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے ہڑپ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے مجھے جہنم کے باب پنجم میں لے جایا گیا۔ اس میں آگ اور تاریکی تھی، وہ پچھلے تمام طبقوں کی آگ سے 60 گنا تیز تھی۔ وہاں ایک درخت تھا جس کی بے شمار چونٹیاں تھیں، ہر چونٹی میں 100 گز کے لمبے کالے کالے کیڑے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ کیڑے کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سا درخت ہے؟ کہا گیا کہ زقوم۔ میں نے کہا یہ کیڑے کھلائے جانے والے کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ اس کے بعد مجھے جہنم کے باب ششم میں لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ پہلے والے طبقوں سے 60 گنا تیز تھی، اور اتنی ہی زیادہ تاریک بھی۔ اس میں ایک کنواں تھا جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں کچھ لوگ سزا میں مبتلا تھے، ان کے چہروں سے ایسی بدبودار پیپ مسلسل بہتی جا رہی تھی کہ اس میں سے ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو پوری دنیا بدبو سے بھر جائے۔ وہاں ایسی ہوائیں چل رہی تھیں جو آگ کی گرمائش پر حاوی ہو رہی تھی، اور ان کی ٹھنڈک آگ کی گرمائش سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا زمہریر جہنم کا معروف طبقہ ہے۔ میں نے کہا یہ سزا بھگتنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا یہ سب زناکار لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھے جہنم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے ارد گرد عذاب کے فرشتے آگ کے ہتھوڑے سنبھالے تیار کھڑے تھے۔ اس نے میرے ساتھ آنے والے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بیل پوجتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کو اس کے ہم مذہبوں کے پاس لے جاؤ۔ یہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم بیل کو کیسے پوجتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہم نے پوجنے کے لیے ایک بیل رکھا ہوا تھا، ہم اسی کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس کو چنے خرید کر کھلاتے اور خالص شہد لا کر پلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دور میں کون سے نبی آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت الیاس علیہ السلام۔ اس کے بعد فرشتے مجھے جہنم کے 7ویں طبقے میں لے گئے۔ اس میں آگ کے 300 شامیانے تھے، ہر شامیانے میں 300 محل آگ کے بنے ہوئے تھے، ہر محل میں 300 گھر اور ہر گھر میں 300 کمرے بنے ہوئے تھے، اور ہر کمرے میں 300 قسم کے عذاب اور سزائیں تھیں۔ اس میں سانپ، بچھو، اژدہے سب تھے۔ مجھے فرشتوں نے دیگر مشرکوں کے ساتھ پابند زنجیر کر کے پھینک دیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے، بڑے بڑے اژدہے ہمارے پیٹ چاک کرتے ہیں، قسم قسم کے سانپ ہمارا گوشت نوچتے ہیں، فرشتے لوہے کے گرزوں سے ہمیں مارتے ہیں۔ 94 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، لمحے بھر کے لیے عذاب نہیں رکتا۔ صرف جمعرات اور جمعہ کو عذاب میں تھوڑی کمی آتی ہے، جسے ہم جمعرات اور جمعہ کو پہچانتے ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک ندا آئی کہ اس فاسق روح کو وادی قیامت میں پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی میں لوٹا دو، کیونکہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس پر مجھے وہاں سے نکال کر یہاں لایا گیا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے روح اللہ، اپنے رب سے میری سفارش کیجیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اس گنہگار کو میرے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی عنایت فرما دے۔ چنانچہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرما دی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا۔
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد یہ شخص طبی موت کے ساتھ انتقال کر گیا۔